جی ہاں فرینڈس، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا دوان لیلا کو کس کر لیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ لیلا دوان کو دھکا مار کے پیچھے کرتی ہے اور کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کس کرنے کی، اور منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلا جاتی ہے اور باہر جا کے کہتی ہے اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی، اگر اس کی جگہ کوئی اور آتا تو وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ پھر لیلا کو غصے کی حالت میں سانس نہیں آ رہا ہوتا۔ لیلا اپنی گاڑی کی ونڈو کھولتی ہے اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہے۔ وہاں دوان کے پرسنالٹی کے بھی جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اپنے روم میں آنے کے بعد دوان کا سر گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے ادریس کو فون کرتا ہے اور کہتے ہیں ادریس وہ آدمی زندہ ہے اور ہاسپٹل میں ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمارا نام نہ لے لے۔ پھر دوان ادریس کو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا سر بہت زیادہ گھوم رہا ہے۔ دوسری طرف توران کی سیکریٹری آتی ہے اور اسے پورے دن کا اسکیڈول بتاتی ہے۔ توران اسے کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسا کیس آیا جو ابھی تک میرے کانوں میں نہ پڑا ہو، جس پر وہ کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف دوان کا سر گھومتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ یہاں توران بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے ڈیسک پہ پڑی کینان کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادریس سے ملنے کے بعد سے اس کے دماغ میں ادریس سے کی ہوئی باتیں ہی گھوم رہی ہیں۔ تبھی توران کو اس کی وائف کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے توران تم نے دیکھا کینان کا انٹرویو، وہ کیسا عجیب بول رہا تھا، اور وہ اس ٹائم پہلے دفعہ آیا ہے نیوز پر، اور وہ جس طرح بول رہا تھا لگ رہا تھا وہ نہیں ہے کوئی اور ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے اس کا کوئی تو مسئلہ ہے، کچھ تو ہے، تم پتہ کیوں نہیں کرتے توران؟ جس پر وہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتا، مطلب تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ نہیں تھا کوئی اور تھا؟ جس پر وہ کہتی ہے مجھے پتا وہ میرا بیٹا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ پھر وہ اپنی بیوی کی کال کٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسے کال آتی ہے اور وہ چیف پروسیکیوٹر سے ملنے چلے جاتا ہے اور اسے جا کر بتاتا ہے کہ یہ میری جونیئر پروسیکیوٹر ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے تم اس کے ساتھ جوان پروسیکیوٹر نہیں ملی۔ پھر وہ سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بات ہوتی ہے مسٹر حامدی کے کیس کی۔ تو چیف پروسیکیوٹر پوچھتے ہیں تو کیا کوئی نیو خبر آئی ہے اس بارے میں، جس پر توران کہتا ہے ہاں یہ مسٹر حامدی کا کیس مس پروسیکیوٹر لیلا سنبھال رہی ہیں اور بہت اچھے سے سنبھال رہی ہے، میں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی پروگریس نہیں آئی۔ جس پر چیف پروسیکیوٹر کہتا ہے تمہیں چاہیے ہی نہیں تھا کہ تم جونیئر پروسیکیوٹر کو کام دو، اگر ابھی ایک اور کیس آ گیا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم کسی ایکسپیرینس والے بندے کو کام دو۔ جس پر توران کہتا ہے میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں سر، لیکن مجھے لیلا پر پورا یقین ہے۔ تبھی لیلا بتاتے ہیں کہ ایک نیا کیس آیا ہے جس پر قاتل نے ایک آدمی کو زندہ جلانے کی کوشش کی، ابھی وہ آدمی ہاسپٹل میں ہے، ابھی تک تو وہ آئی سی یو میں ہے، لیکن وہ جلدی وارڈ میں شفٹ ہو جائے گا اور امید ہے کہ وہ جلدی بولنے کے لائق ہو جائے گا۔ اس پر چیف پروسیکیوٹر کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ اس پر توران اسے اشارہ کرتا ہے باہر جانے کی۔ لیلا اس کے اس بیہیویئر سے بہت زیادہ افینڈ ہو جاتی ہے اور بنا کچھ بولے وہاں سے چلے جاتی ہے چپ چاپ۔ اس کے جانے کے بعد چیف پروسیکیوٹر توران کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کیس محمد کو دینا چاہیے تھا، وہ ایک ایکسپیرینس بندہ ہے۔ جس پر توران کہتا ہے سر محمد کے پاس پہلے بہت سارے کیسز ہیں، مجھ پہ یقین کریں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، مجھے یقین ہے لیلا بہت اچھا کام کر رہی ہے اور یہ بہت جلدی کسی سوراخ کا پتہ لگا لے گی اور قاتل کو بھی ڈھونڈ لے گی، آپ پلیز مجھ پہ یقین رکھیں۔ وہاں دوسری طرف لیلا کے ڈیڈ کینان کی بھی نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ غارت کرے تمہیں، اللہ غارت کرے تمہیں، یہی بولی جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں طاہر وہاں ہوتا ہے۔ ڈیڈ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ جب سے آپ نے کینان کی وہ نیوز دیکھی ہے تب سے آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیا ماضی میں کوئی آپ سے غلطی ہوئی جس کا پچھتاوا آپ کو آج تک ہے؟ کوئی بات تو ہے ڈیڈ، آپ مجھے بتا دیں۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ جس کو اپنے کیے ہوئے کام پر پچھتاوا ہے نا وہ میں نہیں تم ہو، اپنی بات اپنے پاس رکھو، جائیں یہاں سے اور مجھے کام کرنے دو، اور ہاں جاتے ہوئے دروازے کو بند کر دینا۔ پھر لیلا کے ڈیڈ یعنی اکرام کو ایک کال آتی ہے جس پر وہ آدمی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب سے میں تم سے رابطے میں رہوں گا، جس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے وہ نیوز دیکھی آج کی؟ تو اکرام کہتا ہے ہاں میں نے دیکھی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ جس پر وہ آدمی کہتے ہیں میں پتہ بھیجتا ہوں، وہاں پر آنا اور وہیں ہماری بات ہوگی۔ طاہر باہر سے کان لگا کر سب باتیں سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ ادھر کینان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ صوفے پر ہوتا ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ میں یہاں کب آیا۔ پھر وہ اپنا موبائل چیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے باس اور مینیجر آ جاتے ہیں۔ اس کی باس آ کے کہتی ہے براوو کینان، تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت زبردست کام کیا تم نے، جو ہماری مخالفت میں چینل سے وہ بھی ہماری نیوز لگا رہے ہیں، ہر طرف ہم لوگ ہی چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف اسی نیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کب کیا وہ نیوز ایئر کرنے کا؟ ہماری ٹی آر پی ٹاپ پر جا رہی ہے، ٹاپ پر۔ کینان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، وہ کچھ بھی نہیں بولتا اور کہتے ہیں واش روم جا رہا ہوں، واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ اور جب وہ نیوز دیکھتا ہے واش روم میں جا کے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کب لائیو گیا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسے اتنا سوچنے پر، اتنا دماغ پر زور ڈالنے پر بھی کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب اس نے کب کیا، اور یہ چیز اسے بہت زیادہ پاگل کر رہی ہوتی ہے۔ جب واش روم سے باہر آتا ہے تو نخود اس کے پاس آتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ نان مجھے ویسے یہ بتاؤ کہ تم نے وہ نیوز پڑھی کیسے، تم نے تو کوئی پیپر اپنے پاس رکھا ہی نہیں ہوا تھا، تم نے اسے کیسے پڑھا، کیا تم نے سب کچھ اپنے دماغ میں رٹ لیا تھا؟
اور تم نے اسے یقیناً کہیں چھپا لیا تھا اور تم نے ہمیں دکھایا کہ تم نے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ دوسری طرف توران لیلا کو اپنے روم میں بلاتا اور کہتا ہے میں نے چیف پروسیکیوٹر کے سامنے تمہاری تعریف کی اور میں نے کہا کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، اس لیے اب تمہیں ہر بات مجھے آ کر بتانی پڑے گی۔ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بات ہوگی تو تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ لیلا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے ہاں سر، میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ پھر لیلا کہتی ہے سب سے پہلے تو سر ہمیں کینان سے بات کرنی ہوگی کہ وہ قاتل کینان کو ہی کیوں یوز کر رہا ہے، اسے کیوں میسیجز کرتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو یوز کرنے دے رہا ہے۔ ہمیں اس چیز پر دھیان دینا ہوگا کہ کہیں بے دھیانی میں وہ قاتل کے ہاتھوں یوز نہ ہو جائے۔ مسٹر توران کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیلا، میں سے بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف کینان والا سین دکھایا جاتا ہے۔ اس کی باس اور مینیجر سے پوچھ رہے ہوتے، اسے فورس کر رہے ہوتے کہ تم نے وہ مینیفیسٹ کیسے پڑھا۔ تبھی کینان کو اس کے ڈیڈ کی کال آ جاتی ہے۔ کینان کہتا ہے جی ڈیڈ کیا ہوا؟ مسٹر توران کینان کو اپنے روم میں بلاتے ہیں۔ کینان کہتا ہے کیا ہوا ڈیڈ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے، جو تم نے رائتا بھلایا اس کے بارے میں بات کرنی ہے، جلدی سے میرے روم میں آؤ۔ کینان اپنی باس کو بتا کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تبھی وہ اس کی باس کہتی ہے تم کیا اسی پروسیکیوٹر کے پاس جانے والے ہو جو آج تم سے ملنے آئی تھی؟ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی اس ٹائم پہ۔ کینان حیران ہو کر پوچھتا ہے کیا وہ مجھ سے ملنے آئی تھی؟ جس پر اس کی باس کہتی ہے ہاں تمہیں یاد نہیں ہے؟ کینان کہتا ہے میں نے کیا بات کی تھی؟ اپنے دماغ پر زور ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس کا مینیجر کہتا ہے کیا ہوا میرے بھائی، آج تم اتنا اسٹرینج بہیو کیوں کر رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ سن کر اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھ سے بار بار ایک ہی بات مت پوچھو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کینان گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ بالکل آؤٹ ہوتا ہے، مطلب اس کا دماغ اس چیز پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تبھی وہ اپنے فون پر ایک نمبر نکالتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کال کروں یا نہ کروں، میں کیا کروں۔ وہ اس نمبر پر کال کر دیتا ہے، وہ اس کے ڈاکٹر کا نمبر ہوتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے آج کی اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے؟ جس پر اس کے ڈاکٹر کہتی ہے ہاں میں تمہیں تھوڑی دیر میں فون کر کے بتاتی ہوں۔ پھر کینان اپنے ڈیڈ کے آفس پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے ڈیڈ سے گلے ملتا ہے۔ لیلا یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کینان تم نے وہ مینیفیسٹ کیوں پڑھا؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر تم نے کیوں پڑھا وہ؟ اس پر کینان کہتے ہیں وہ میرا کام تھا، مجھے اپنا کام کرنا ہی تھا، جیسے آپ اپنا کام کرتے ہیں ویسے مجھے بھی اپنا کام کرنا تھا۔ ویسے بھی اگر میں نہ پڑھتا تو میری جگہ کوئی اور پڑھتا، اس سے پہلے کہ کوئی اور پڑھتا، اس سے اچھا میں نے خود ہی پڑھ لیا۔ پھر توران کہتا ہے تمہارے یہ سب پڑھنے میں کوئی تو مقصد ہوگا کہ تمہیں کوئی پریشرائز کر رہا تھا؟ جس پر کینان کہتا ہے آپ ہی سمجھ لیں۔ لیلا کہتی ہے لیکن تم ہماری انویسٹیگیشن کیسے خراب کر سکتے ہو؟ تم نے قاتل کو موقع دے دیا ہے، اب وہ ساری دنیا کے سامنے ہیرو بن جائے گا۔ تو کینان کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھ سے چیخو مت، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا تھا اور میں نے کر لیا۔ پھر لیلا کہتی ہے ایک بات تو بتاؤ کہ قاتل تم سے کانٹیکٹ کیوں کرتا ہے؟ وہ ہر چیز تمہیں ہی کیوں بھیجتا ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ قاتل صرف تمہیں تصویریں بھیجتا ہے، تمہیں سب کچھ بھیجتا ہے؟ اپنے دماغ پر زور ڈالو اور مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ کینان چیخنے لگ جاتا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کہتا ہے مجھے کیا پتا کہ مجھے کیوں بھیجتا ہے، جا کر اس سے بات کرو، اس سے پوچھو۔ توران کہتے ہیں کام ڈاؤن ہو جاؤ، لیلا تم بھی چپ رہو، تم لوگ آرام سے بات کرو۔ کینان کہتا ہے ڈیڈ میں نے آپ کو بتا دیا جو میں نے بتانا تھا، یہ میرا کام تھا اور آگے بھی مجھے ایسا کوئی کام ہوگا تو میں ضرور کروں گا، جیسے آپ اپنا کام کرتے ہیں ویسے ہی۔ اور وہ لیلا کو کہتا ہے کہ تمہیں اپنا کام ٹھیک سے کرنا چاہیے، اگر تم اپنا کام ٹھیک سے کرتی تو آج یہ کام نہ ہوتا۔ توران غصے میں چیختا ہوا کہتا ہے کینان چپ ہو جاؤ، ایک لفظ مت بولنا، اور میں نے تمہیں یہاں پر اس لیے بلایا کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، لیلا بھی تم سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ تبھی توران کو کسی کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور میرے بغیر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ اس کے جاتے کینان لیلا سے کہتا ہے لیلا میری بات سنو، سوری، جس پر اس کی بات نہیں سن رہی ہوتی اور اسے سوری کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیلا کہتے ہیں میرا نام لیلا ہے، میں پروسیکیوٹر ہوں، تو مجھے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ جس پر کینان کہتا ہے لیلا مس لیلا پروسیکیوٹر پلیز سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر ایسا چلانا نہیں چاہیے تھا، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ۔ لیلا کہتی ہے اچھا تو تم اس بات کی مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، جو تم نے آج کیا اس کی معافی کون مانگے گا؟ تم پروسیکیوٹر توران کے بیٹے، شکر مناؤ، ورنہ میں کب کے تمہارے دان توڑ چکی ہوتی۔ تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ توران ایک دم سے پھر حیران ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں آج کا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مائنڈ ایک دم کلیئر ہوا ہے۔ اسے بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے سوچ کے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے اور کیا ہو رہا ہے، لیلا مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہے، اور یہ نیوز میں نے کیسے پڑھ لی؟ یہ نیوز میں پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لیلا کی فرینڈ لیلا سے ملنے آتی ہے، لیکن لیلا کا دماغ اتنا خراب کیا ہوتا ہے دوان نے کہ وہ اسے بھی بھگا دیتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنے آؤں گی، مجھے بھی کسی قسم کی بات نہیں کرنی، جب ملنے آؤں گے تب بات کریں گے۔ اس کی فرینڈ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور پھر لیلا روم میں جاتی ہے اور جا کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور پھر انسپیکٹر سے بات کرنے لگتی ہے، اور وہ انسپیکٹر رفیق سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قاتل ہر چیز کینان کو ہی کیوں بھیجتا ہے، وہ اس سے کانٹیکٹ کیوں کر رہا ہے، ہم میں سے کسی سے کیوں نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کلر اور کینان کا کیا تعلق ہے۔ اگر کینان مسٹر توران کا بیٹا نہ ہوتا نا تو میں اس کو بتاتی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر لیلا کہتی ہے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا، اور سب کو بیٹھنے کے لیے بول دیتی ہے۔ دوسری طرف مسٹر توران واپس آ جاتے ہیں اور کینان سے کہتے ہیں کینان بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی تمہیں ٹارچر کر رہا ہے، تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے کسی کام کو لے کر،
تو تم مجھے بتا سکتے ہو اور تمہیں مجھے بتانا ہی چاہیے، اور چاہے جو ہو، جو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو یہاں پر سنگھ تھوڑا ایموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں آپس میں گلے ملتے ہیں۔ کینان اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے، ڈیڈ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بدلی تو آپ مجھے لگ رہے ہو، اتنا پیار آپ کو کیسے آ رہا ہے مجھ پہ؟ پھر مسٹر توران کہتے ہیں، مجھے تم پر ہمیشہ ہی پیار آتا ہے پاگل، اور ایک بات، کبھی کبھار اپنی موم کو بھی فون کر لیا کرو، وہ تمہارے لیے کافی زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ کینان کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کینان کے جانے کے بعد مسٹر توران اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دی ہے، کس پریشانی میں ڈال دی ہے، پلیز ہمیں اس پریشانی سے نکال دے۔ دوسری طرف کینان سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے اپنے آپ کو چھپا کر کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ دوسری طرف لیلا سب کو ایک پلان بتاتی ہے اور کہتی ہے، سوچو اگر اس بارے میں کینان کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، اٹس اوکے، اور تم سب لوگ فکر مت کرو، یہ پلان میرا ہے، نقصان ہوگا تو صرف اور صرف میرا۔ جس پر انسپیکٹر کہتے ہیں، کیسی بات کر رہی ہیں آپ، اس سب میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر نقصان ہوگا تو ہم سب کا ہوگا۔ وہاں کینان سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے اور اس سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے، مجھے آدھے دن کی بات تو اچھے سے یاد ہے لیکن دوسرے آدھے دن کی بات بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ جس پر ڈاکٹر کہتی ہے کہ پہلے بھی تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جس پر کینان کہتے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن کبھی بار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کے بریک فاسٹ میں کیا کھایا ہے، لیکن اب تو میرے ساتھ بہت کچھ عجیب ہونے لگ گیا، جیسے مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں تھا، کیا کیا میں نے، مجھے اتنا ٹائم یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیسے گزارا۔ پھر ڈاکٹر کہتی ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتی ہوں، آپ ساتھ والے کمرے میں جا کر وہ ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد آپ کا پروسیجر شروع ہوگا۔ جانے سے پہلے کینان ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں ہمارے بیچ میں رہیں گی۔ جس پر وہ کہتی ہے، ہاں ہاں فکر نہ کریں، یہ باتیں ہماری بیچ میں ہی رہیں گی۔ جیسے وہ ٹیسٹ کروانے والے روم میں جاتا ہے تو اس کو عجیب سا کچھ ہونے لگتا ہے، اس کا سر گھومنے لگتا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ شیشے میں دیکھ کر عجیب سے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے پاگل ہو۔ پھر وہ بغیر ٹیسٹ کروائے وہاں سے چلا جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، اس کی دوسری پرسنالٹی اس پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ وہ جیسے کیسے کر کے اپنی گاڑی تک پہنچتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ بہت مشکل سے سانس لے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی دوسری پرسنالٹی اس پر بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہ پھر بھی اس کو اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دے رہا ہوتا۔ اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔